بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے اور دیکھنے والے تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا دا ریلیشن شپ بٹوین اللہ اور انسان وچ از دعا۔ تو آج ہم بات کریں گے پریئر کے بارے میں۔ واٹ از پریئرس؟ دعا کو ہوا کی طرح مسلسل چلنا چاہیے، ہر وقت ہر جگہ موجود رہنا چاہیے۔ دعا کو کبھی غیر حاضر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کچھ دعائیں تو مانگنے کے ساتھ ہی پوری ہو جاتی ہیں، کچھ میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ آپ کی مرضی کے مطابق پوری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ اللہ سے ایک پھول مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے زندگی میں ایک ایسا پھول عطا فرما جو مجھے پہلے کبھی نہ ملا ہو، لیکن اللہ کی خواہش ہو کہ اس ایک پھول کی بجائے زیادہ پھول، پورا گلدستہ یا پھر پھولوں کا ایک ٹوکرا دے دیا جائے، لیکن آپ ایک پھول پر ہی ضد کر رہے ہیں اور ایک پھول کی ہی دعا بار بار کرتے جائیں اور اپنی عقل اور دانش کے مطابق اپنی تجویز کو شامل کرتے ہیں کہ مجھے ایک ہی پھول چاہیے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر اس کی خواہش ایک پھول ہے تو اسے پھولوں سے بھری ٹوکری رہنے دی جائے۔ پھولوں کی ٹوکری کے لیے تو ٹائم لگے گا تیار ہونے میں، پودے پر ایک پھول تو جلدی نکل آتا ہے، لیکن پورا گلدستہ تیار ہونے میں وقت لگتا ہے۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ضدی اور ہٹ درم بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ جو چاہے عطا کر دے تو پھر اللہ آپ کو فقیری عطا کر دے، جبکہ آپ کی خواہش CSS افیسر یا ڈاکٹر بننے کی ہو۔ بعض اوقات آپ دعا مانگتے مانگتے بہت لمبی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور دعا پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جمع کر رہا ہے۔ جس طرح بچے کے نام کا ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ لے لیں، اس سے آگے جا کر انعام مل جائے گا، اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اب اس شخص کے لیے یہ چیز عطا کرنا غیر مفید یا بے سود ثابت ہوگا، ہم اس کو آگے چل کر اس سے بھی بہت بڑا انعام عطا کریں گے، بشرط یہ کہ یہ صبر اختیار کرے اور ہماری مرضی سمجھنے کی کوشش کرے۔ خدا کے واسطے دعا کو معمولی چیز نہ سمجھا کریں۔ دعا ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر پہلو کے بل لیٹ کر یا بیٹھ کر میرا ذکر کرو، یعنی میرے ساتھ ایک رابطہ قائم کرو۔ جب تک یہ تعلق پیدا نہیں ہوگا، ہارٹ لائن نہیں لگے گی، تم بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ سکو گے۔ فی امان اللہ۔